بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کا پسماندہ علاقہ، خیر علاقہ نہیں، ضلع مظفر گڑھ لگ بھگ 40 سے 42 لاکھ کی آبادی پہ مشتمل، تقریباً ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، اس کی عوام سے میں مخاطب ہوں۔ آج دو ایشوز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں جن کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا ایشو کہ ضلع مظفر گڑھ میں شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پہ ان کے مقامی لوگوں کے لیے بنیادی سہولیات دستیاب ہوں۔ ایسا کوئی بھی علاقہ نہیں ہے تقریباً، اور یہ وہ ضلع ہے جہاں سے لوگ صوبائی سطح پر یا پھر وفاقی حکومتوں کے ساتھ وزراء کی حیثیت سے کام بھی کر چکے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، ایون کہ چیف منسٹر اور گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی یا پھر وفاقی حکومت کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، اور پھر بھی انہوں نے اس ضلع کی تقدیر یا قسمت کیوں نہیں بدلی، یعنی کہ لوگوں کو ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو وہ ان تک کیوں نہیں پہنچائیں۔ میں سمپل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی اس ضلع کے سیاستدان ہیں، ہوں گے کوئی 5-6 MLA حضرات بھی ہوں گے اور کوئی 10-12 MP حضرات بھی ہوں گے، UCs کے چیئرمین حضرات بھی کافی، ان تک فنڈز بھی پہنچتے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان تک فنڈز نہ پہنچتے ہیں۔ سننے میں مجھے تو سم ٹائم یہ بھی آیا کہ MLA حضرات کو فنڈز نہیں مل رہے، میں مینشن کرنا نہیں چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن فنڈز کیوں نہیں پہنچتے کہ جناب آپ صوبائی یا پھر قومی اسمبلی میں آپ کو اجلاس کے لیے دعوت نامہ بھجوایا جاتا ہوگا کہ جناب آج ہمارا اجلاس ہے، آپ بھی نمائندے ہیں عوام کے، کوئی ہے مسئلہ شسلہ تو آپ آئیں، ذرا تشریف لائیں، ہمیں بتائیں، آپ کے پاس اختیار ہے بولنے کا، آپ ذرا بتائیں تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ لیکن جناب آپ کو فنڈز نہیں ملتے تو آپ ان کو کم از کم بول کے بتا تو سکتے ہیں۔ عوام کا کام ہے اپنے انگوٹھے کی پاور سے، ووٹ کی طاقت سے آپ کو اسمبلی کی دہلیز پہ پہنچانا، اینڈ ہاؤ ٹو فائٹ یہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ عوام کے حقوق کی خاطر آواز بلند نہیں کر سکتے، تو آپ ریزائن تو دے سکتے ہیں یا پولیٹکس سے پیچھے تو ہٹ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ہر حال میں یہاں کی عوام کے لیے اور نہ تو کم از کم ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ضرور پہنچانی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ جناب اس ضلع مظفر گڑھ کو پیرس بنا دیں، UAE بنا دیں، نہیں، یہاں کی ایک عام آبادی کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں، مطلب سڑکیں ہو گئیں، اسکول کالجز ہو گیا، یعنی کہ اسپیشلی فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ہاسپٹلز ہو گیا، ینگ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپورٹس کے گراؤنڈز ہو گئے، اسی چیز کی وجہ سے یہاں کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے ٹیلنٹ سے محروم رہ چکا ہے، ان کے پاس یہ پلیٹ فارم دستیاب نہیں ہے، اور یہاں کا نمائندہ اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور اتنے ازل سے اس پہ حکمرانی ہوتی آئی اور کسی کو ہوش نہیں آ رہا، اور کوئی ان سے انویسٹیگیشن پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہاں کی عوام کا آخر قصور کیا ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے۔ آپ کو فنڈز نہیں ملتے، آپ نے کبھی رولا شولا ڈالا ہے وہاں پہ جا کے کہ بھائی کیوں ان کو فنڈ نہیں مل رہا ہے؟ میں نمائندہ ہوں، میرا کام ہے آپ سے پوچھنا، آپ مجھے بتائیں نا، مجھے وہ ووٹ دیتے ہیں، میں نے ان کو حساب بھی تو دینا ہے نا۔ بھئی جس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آپ کو مراعات ملتی ہیں، آپ کو سیلریز ملتی ہیں، آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کو ایک زبردست قسم کا شاہانہ پروٹوکول ملتا ہے، آپ ان کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ وہ بیچارے سڑک سے اتنے محروم ہیں کہ ڈیلیوری کیسز اور مریض حضرات ہسپتال تک پہنچنے کے لیے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، آپ ان کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی، آپ سے یہ تو ضرور، اگر یہاں سے کسی نے نہیں پوچھا تو آپ نے آگے جا کے تو ضرور اس چیز کا حساب دینا۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ آج اس چیز کے لیے کوئی کاوشات نہیں کریں گے تو آپ اللہ کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ میں جناب ان کا نمائندہ رہا اور میں نے سیاست اس لیے جوائن کی کہ میں عوام کی خدمت کروں، یا میرے رب میں تیری مخلوق کی خدمت کروں، اور الٹا میں ان کو لوٹ کے کھا گیا۔ میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، سارے میرے لیے رسپیکٹیبل ہیں۔ سمپل میں ایک چیز کی ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو اس وقت کا جو موجودہ ایرا دور حکومت یعنی کہ ہے وہ اختتام ہونے کو ہے، اور ابھی آپ لوگوں کے پاس ایک سالڈ اپرچونٹی ہے، آپ یہاں کی عوام کو ان تک جو ان کی بنیادی سہولیات ہیں، چاہے وہ سڑک کی صورت میں ہو، چاہے اسکول کالجز کی صورت میں ہو، یہ لاسٹ والے کارنر پہ بینک کی فیسلٹی بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ اسپورٹس کے گراؤنڈ ینگسٹرز کے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو انہانس کریں اور وہ ملکی سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ جا کے ملک کا نام روشن کر سکیں، اور اس میں صرف یہاں کے کمیونٹی کا فخر نہیں بلکہ یہاں کے اساتذہ کا، یہاں کے پیرنٹس کے لیے بھی باعث مسرت اور افتخار ثابت ہوں گے۔ اور اس چیز کے لیے آپ کو اسپیشل پولیٹیشینز کو کام کرنا چاہیے جو اس چیز میں اپنے آپ کو صف اول میں کھڑا کرتے ہیں کہ ہم جناب ہر دفعہ کوئی نہ کوئی سلوگن لے کے آ جاتے ہیں کمپین ڈیز میں، اور اس کے بعد فاتح خانی تک، رسم ہینا تک ان کی سیاست محدود ہو جاتی ہے۔ جناب ایسا ہرگز نہیں چلے گا، آپ اس چیز پہ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں اور یہاں کی عوام کا اتنا خیال رکھیں۔ اور دوسرا ایشو، میں اپنے معزز
اور قابل احترام ٹیچر حضرات سے مخاطب ہوں کہ یہاں کا جو نوجوان بچہ ہے اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ پاکستان میں بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ نمبر سے اور آپ اس کے ٹیلنٹ سے اور آپ اس کی اسکل سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن اس کے پاس پلیٹ فارم دستیاب نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کا ٹیلنٹ نیچے دبایا جا رہا ہے, اس کو مستقبل میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ سے روکا جا رہا ہے. اس چیز کو آپ نگلیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے لیے پلیٹ فارم دستیاب کریں. انٹر اسکولز اور انٹر کالجز اسپیچ اینڈ ڈبیٹ کمپٹیشن ہیلڈ کروائیں, جس میں بچے کو کانفیڈنس بوسٹ کرنے کا موقع ملے گا, اور اس کے اندر بہت سی جو کوالٹیز ہڈن کوالٹیز ہیں وہ اس کی باہر آئیں گے, اور اس کو پہچاننے میں آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. اور یہاں کا بچہ ملک کے اندر رہ کے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, جس میں ٹیچرز کے لیے باعث فخر کی بات ہے, پیرنٹس کے لیے بھی باعث فخر ہیں وہ اسٹوڈنٹس. اور میں ٹیچر سے ہمبل ریکویسٹ کروں گا آپ اس چیز پہ کام کریں. اور دوسرا مین کام کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کالج میں جا چکا ہے, وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے انٹرمیڈیٹ میں, اور اس کو پھر پتہ چلتا ہے یونیورسٹی لیول پہ جا کے کہ یار میں تو آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, یار میں تو جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, یار میں تو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس کو بعد میں جا کے پتہ چل رہا ہے. اور سیم گوز یونی میں جا کے بچے کو پتہ چل رہا ہے کہ یار میں کیمسٹری میں اگر اسٹڈی کر رہا ہوں تو میں کیمسٹری فیلڈ کا تو نہیں ہوں, مجھے تو یار انجینئرنگ فیلڈ میں جانا چاہیے تھا, مجھے تو یار ڈاکٹر فیلڈ میں جانا چاہیے تھا, مجھے تو یار ملٹری فورسز میں جانا چاہیے تھا. نہیں, اگر یہی میٹرک کے بعد یا میٹرک کے دوران اگر ایک پلیٹ فارم ہو, جو بھی ہمارے معزز چاہے وہ پروفیسر بن چکے ہیں, چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ لیکچرار بن چکے ہیں, چاہے وہ ملٹری فورسز میں ایز اے آفیسرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت سے ایک پلیٹ فارم دستیاب کریں جس میں لوگوں کو آرگنائز کریں, اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے پلیٹ فارم دستیاب ہو جہاں پہ ان لوگوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جا سکے, اور ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم چوز کرنے کے لیے بہت زبردست اسٹیپ لینے کا موقع دیا جائے. اور یہاں کا فائدہ کیا ہوگا کہ بچے کی جو اندر ٹیلنٹ اور سکلز ہیں اس کو ہی وہ لے کے چلے گا, اور اس میں وہ کامیاب ترین انسان بنے گا. کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے, اور اس سے زیادہ اسپورٹس اینڈ ڈبیٹ کمپٹیشن اور انٹر اسکول اور کالج سطح پہ ہونی چاہیے, تاکہ کمپٹیشن اور لڑکوں کو اسپورٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں, صرف نمبر بیس کمپٹیشن چل رہے ہیں اسکولز میں اور کالجز میں. ابھی میں نے ریسنٹلی رزلٹ دیکھا ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی نمبر بیس کمپیوٹ سے ہٹ کے بھی اس چیز کو بھی آپ توجہ دیں, لڑکوں کی ینگسٹر کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں, ان کو اپرچونیٹیز دیں, ان کے لیے پلیٹ فارم اویل کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے, اور اس کا اللہ آپ کو ضرور اجر دے گا. میں سیاستدانوں اور اپنے معزز ٹیچر حضرات سے یہ دو گزارشات ہیں, میں اس چیز کی تہ دل سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بہت مثبت اثرات بھی آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں.